الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سرور کائنات سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہم سن رہے تھے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ فرمایا کہ وہی حبیب ہیں، وہی محبوب ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ کب؟ تمام قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت۔ وہ پریشانیاں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، جو تباہ کر دینے والی ہیں، ایسی تمام پریشانیوں کے وقت ایک ہی محبوب ہیں، ایک ہی حبیب ہیں جن کی شفاعت کی، جن کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو وصف یہاں بیان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ آپ حبیب ہیں، آپ محبوب ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے مصائب کے وقت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ حبیب ہیں، وہ محبوب ہیں کہ وہ خلق کے بھی محبوب ہیں، خالق کے بھی محبوب ہیں۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کی شان اتنی عظیم ہے۔ آپ محبوب خلق تھے، مخلوق کو اتنے پیارے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا، اس کے لیے سب سے بڑھ کر محبوب ہستی نبی پاک علیہ السلام کی ہو گئی۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے اظہار میں ہے۔ مشہور واقعہ ہے، غزوہ احد کے موقع پر یہ خبر اڑ گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سن کر مدینہ طیبہ کی خواتین احد کے میدان کی طرف چل پڑیں کہ جا کے حال احوال معلوم کریں۔ وہ خواتین آئی، ان میں سے ایک خاتون تھی، جب وہ آ رہی تھی تو صحابہ کرام جنگ سے واپس جا رہے تھے۔ اس نے راستے کے اندر جو لوگ ملے ان سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ تمہارے شوہر اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیارے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ کسی دوسرے شخص نے جواب دیا کہ تمہارا بھائی بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے پھر بھی توجہ نہ کی اور پھر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تیسرے بندے نے جواب دیا کہ تمہارے باپ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے سن لیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا باپ اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو پھر کسی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہے اور آپ کے شہید ہونے کی خبر غلط تھی۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول سلامت ہیں تو پھر مجھے کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی اپنے شوہر سے بڑھ کر، اپنے بھائی سے زیادہ اور اپنے باپ کی سلامتی پر بھی فوقیت رکھتی تھی، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر تھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے اور ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب ہو۔
اور صحابہ کرام کے واقعات دنیا بھر کے اندر آج بھی اگر دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، عظمت اور تعظیم کے نام پہ مسلمان کس طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مخلوق کے محبوب ہیں، اسی طرح خالق کے محبوب ہیں۔ حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو جو ہماری گفتگو جاری تھی وہ یہ تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ کسی نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام کیا، انہیں کلیم اللہ بنا دیا۔ کسی نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا کتنا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، انہیں منتخب کر لیا۔ جب یہ سب باتیں ہو گئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارا کلام سنا اور تمہارا تعجب کرنا اور اس بات کو پسند کرنا بھی سن لیا۔ فرمایا بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ نجی اللہ ہیں، اللہ سے مناجات کرنے والے ہیں، عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، لیکن سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے اس پہ فخر نہیں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا، فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور پھر فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت میں کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے جنت کے جو دروازے ہیں اس کو حرکت دینے والا میں ہوں گا، اس کی کنڈی کو حرکت دینے والا میں ہوں گا، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا، مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، میرے ساتھ فقیر محتاج مومن ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، جتنے پہلے گزر چکے، جتنے بعد میں آئیں گے، اس تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عزت و شرف والا اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا محبوب۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہ حبیب ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوبیت کے نظارے قرآن مجید کی آیات میں نظر آتے ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں نظر آتے ہیں۔ وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کی خواہش تھی، نمازیں بیت المقدس کی طرف ہو رہی ہیں، دل میں تمنا خانہ کعبہ کے بارے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش کو جانتا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، اور نماز کے اندر بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ادا کو، اسی چہرہ مبارک کے آسمان کی طرف اٹھانے کو
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی تبدیلی قبلہ کی خواہش کو قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ فرمایا اے حبیب، بے شک ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اے حبیب، ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر تمہاری رضا ہے، جس پر تم راضی ہو۔ پھر فرمایا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو اے حبیب اپنے چہرے کو ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر۔ نماز کے دوران ایک رکعت ایک طرف منہ کر کے ادا کی گئی، دوسری رکعت دوسری طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا چہرہ اقدس پھیرا، صحابہ کرام گھوم کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آ گئے۔ یہ نماز کے اندر اللہ کا وحی اتارنا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا اور رب کا اسی کو قرآن میں بیان کر دینا۔ اور خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ رب یہ فرماتا ہے ترضاہا، اسے قبلہ اس لیے بنایا گیا کہ اے محبوب تجھے یہ پسند ہے، تمہیں یہ پسند ہے، تم اس پہ راضی ہو، تمہاری رضا اس میں ہے، تمہاری خوشی اس میں ہے، تو ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ تم راضی ہوتے ہو۔ محبوبیت کا، اللہ کے محبوب ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا چاہتا ہے۔ تو علامہ بوصیری فرماتے کہ هو الحبیب، یہی تو پیارے ہیں، یہی تو حبیب ہیں، یہی تو محبوب ہیں۔ اور کیسے محبوب ہیں؟ الذی ترجا شفاعتہ، جس کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی جس کی شفاعت کی امید ہے، آخرت کے اندر بھی جس کی شفاعت کی امید ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ اگر لوگ گناہ کر بیٹھیں، اگر اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں، وہاں آ کے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی سفارش کر دے، اور رسول بھی ان کے لیے شفاعت کر دے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ تو تیری بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگے اور اے حبیب تم ان کی سفارش کر دو، تو رب فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام یہ کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا کہ لوگ آ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربت اطہر کے پاس کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے تھے، یا رسول اللہ، اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو یا رسول اللہ ہم تو آ گئے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بارگاہ میں آ گئے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ذرا شفاعت کر دیجیے، آپ بھی ذرا سفارش کر دیجیے۔ تو یہ لوگوں کا معمول زمانہ صحابہ میں تھا، یہ لوگوں کا معمول ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔
امت کے بڑے بڑے بزرگان دین، علماء، محدثین، مفسرین اس شے کو بیان کرتے آئے ہیں کہ اگر اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے اور اسے مغفرت کی تمنا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے، قرآن کی اس آیت کے اوپر اس کا عمل ہوگا۔ اسی لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جو حج اور عمرے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، جس میں مکے کے ساتھ مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں تو وہاں جا کے شفاعت کا سوال کریں، وہاں جا کے عرض کریں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، میری دنیا میں بھی شفاعت کر دے، آخرت کے اندر بھی شفاعت کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کریں گے۔ حدیث مبارک ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجئے گا۔ حضرت انس نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن میری سفارش کر دیجئے گا، شفاعت کر دیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا فاعل، میں کروں گا، میں شفاعت کرنے والا ہوں، میں کروں گا۔ تو حضرت انس نے عرض کی، یا رسول اللہ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، میں قیامت میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ آپ نے قیامت کے میدان میں میری شفاعت کرنی ہے تو قیامت کا میدان اتنا بڑا، اربوں لوگ، اتنا وسیع میدان، فرشتے بھی موجود، جنات بھی حاضر، انسان بھی موجود، تو یا رسول اللہ أَيْنَ أَطْلُبُكَ، میں آپ کو تلاش کہاں کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ اگر پل صراط پہ آپ سے ملاقات نہ ہو تو؟ فرمایا فطلبنی عند المیزان، پھر مجھے میزان عمل پہ تلاش کرنا، جہاں امت کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا وہاں تلاش کرنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ اگر وہاں بھی آپ نہ ملیں تو؟ فرمایا فطلبنی عند الحوض، پھر مجھے حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا۔ فرمایا فإنی لا اخطئ هذه الثلاث المواطن، فرمایا کہ ان تین جگہوں کے علاوہ میں ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ تینوں جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پل صراط پہ، کبھی میزان عمل پہ، کبھی حوض کوثر پہ، پل صراط پہ کھڑے ہیں تاکہ امت کو پار لگا دیں۔ رب سلم، رب سلم، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامتی عطا کرنا، اے اللہ گزار دے ان کو، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ پل صراط پہ ہوں گے کہ جو امتی پل صراط پہ جا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام ان کو پار گزار رہے ہوں گے، اور اگر وہاں نہیں تو پھر میزان عمل پہ جہاں بندہ کھڑا ہے، حساب کیا جا رہا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، نیکیوں کا پلڑا کم ہے اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، نبی پاک علیہ السلام امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے، اس کا وزن بڑھا رہے ہوں گے۔ اور تیسری جگہ، سبحان اللہ، تیسری جگہ یہ ہے کہ میدان قیامت ہے، پیاس ہے، سورج کی تپش ہے، حدت ہے، شدت ہے، گرمی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام حوض کوثر کے پاس ہوں گے، امت کو حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ یہ تین جگہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، تو میدان قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کا جو عمل ہوگا، دائیں بائیں ادھر ادھر، وہ سارے کا سارا اپنی امت کے لیے ہوگا۔ تو علامہ بوصیری فرماتے ہیں کہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، وہی حبیب ہیں، وہی محبوب ہیں جن کی شفاعت کی امید لگائی جاتی ہے۔ تو ہم تو آج امید لگا کے بیٹھے ہیں
ہم تو آج امید رکھے ہوئے ہیں کہ قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو میزان عمل پہ کرم فرما دیں گے، یا حوض کوثر پہ کرم کر دیں گے، یا پل صراط پہ ہم پہ کرم کر دیں گے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شفاعت کی امید ہے، یہ جیسے آخرت کے معاملات میں ہے، اسی طرح دنیا کے معاملات میں، کہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی اگر کوئی پریشان ہے، اگر کوئی دکھی ہے، اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی مشکل کو حل فرما دیں گے۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ہیلے وسیلے کم پڑ گئے، قلت حیلتی میرے ہیلے وسیلے کم پڑ گئے، انت وسیلتی اب میرا اصل سہارا تو آپ ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا ہاتھ تھام لیجیے، یا رسول اللہ کہ میں دریائے مصیبت میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ میری دستگیری کیجیے گا۔ تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں دنیاوی مشکلات کے لیے بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی کام سے گئے اور وہاں ان کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی تو فرماتے ہیں کہ فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثتہ، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آ کے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا اور میرے یہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، اے عبداللہ اپنا ذرا پاؤں تو سیدھا کرو، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، سرکار فرماتے پاؤں تو سیدھا کرو، فرماتے فبسطت رجلی، میں نے اپنا پاؤں سیدھا کیا، آگے کر دیا، فمسحھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست شفا اس کے اوپر پھیر دیا، برکتوں والا، شفا والا، نور والا اپنا دست مبارک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جب پاؤں پہ پھیرا، فرماتے ہیں فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، تو ایسا ہو گیا کہ جیسے میرے پاؤں میں کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی، کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی، درد جاتا رہا، تکلیف ختم ہو گئی، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا دکھ، اپنا درد پیش کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخرت کی مشکلیں بھی دور ہوتی ہیں، دنیا کی مشکلیں بھی دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح بڑی مشہور روایت ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جنگ احد میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ میں تیر لگا، اور ایسا تیر لگا کہ آنکھ کا جو ڈیلا ہے وہ نکل کے باہر آ گیا، لٹک گیا۔ وہ اسی طرح اپنے ہاتھ پہ رکھ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ سبحان اللہ، آپ تصور کریں کہ کیا صورتحال ہے کہ ڈیلا نکلا ہوا ہاتھ پہ رکھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈیلا دوبارہ ان کی آنکھ میں رکھا اور لعاب دہن لگا دیا، اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس آنکھ پہ نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا تھا وہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی اور اس سے زیادہ دیکھنے والی بھی ہو گئی، وہ اس سے زیادہ حسین بھی ہو گئی، وہ اس سے زیادہ دیکھنے والی بھی ہو گئی۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اور دوسری حدیث مبارک مسلم شریف کی، بخاری میں بھی ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر فتح کر دے گا، اور وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ بندہ ایسا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے
اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کل جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ساری رات لوگوں کی جاگتے گزر گئی کہ یار صبح جھنڈا ملنا کس کو ہے؟ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کی محبت الہی اور محبت رسول کی گواہی خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ وہ خدا رسول کا محب بھی ہے، خدا رسول کا محبوب بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ فرماتے اگلے دن کیا ہوا کہ جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ فبرأ۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا اور دعا بھی کی۔ لعاب دہن لگایا اور دعا کی۔ فرماتے ہیں کہ فبرأ حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، وہ ایسے ٹھیک ہو گئے کہ جیسے ان کی آنکھ میں کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی، کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنڈا عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دنیا و آخرت کی مشکلات کے حل کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا جو عقیدہ اور جو ایمان اور جذبہ محبت تھا وہ یہ والا تھا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی، سفارش کی، کرم نوازی کی امید رکھتے تھے ہر مشکل کے اندر۔ اس کے بعد علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری حسن مبارک میں اور اپنے اخلاق میں سارے نبیوں سے آگے بڑھ گئے، سب سے آگے نکل گئے، اور کوئی ہستی، کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہے، نہ علم میں نہ کرم میں۔ جو علم حضور کو عطا ہوا کسی اور کو عطا نہیں، اور جو کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام خوبیوں میں سارے نبیوں پر فوقیت لے گئے۔ آپ کا جو ظاہری حسن و جمال تھا اس میں بھی، اور جو آپ کے اخلاق کریمہ تھے اس میں بھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب پہ فوقیت لے گئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل شب معراج مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا اجتماع تھا۔ سارے نبی موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سب کے بعد میں تشریف لانے والے ہیں، جو دنیا میں سب کے بعد میں تشریف لانے والے، اور وہ جو مجمع انبیاء ہے، وہ جو مقدس اجتماع ہے، اس میں کون ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے جو نبی گزرے ہیں وہ بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر پیغمبر موجود ہیں۔ لیکن جب نماز کے اندر امامت کی باری آتی ہے تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہ معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ سارے کے سارے نبی پیچھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب پہ فوقیت لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو معراج کا بقیہ واقعہ ہے اس کے اندر بھی قدم قدم پہ وہ فضائل کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلق میں، اپنی ظاہری صورت مبارکہ میں سب پہ فوقیت لے گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے اوپر تو کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ حسن والا، جمال والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔
اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا، ایسا کامل بنایا، ایسا اکمل بنایا، ایسا مکمل بنایا، ایسا بے عیب بنایا کہ جیسا کائنات میں کسی اور کو نہ بنایا، اور ایسا بنایا کہ گویا جیسا آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسا بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی بے عیب ہونے کو اعلیٰ حضرت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایسا حسن عطا فرمایا کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں، مکمل کمال، مکمل جمال اور مکمل حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی حسن و جمال کو کسی اور شاعر نے یوں بیان کیا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے جمال والے، یا صاحب الجمال، اے جمال والے، و یا سید البشر، اور اے سارے انسانوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے تو چاند روشن ہوا ہے، آپ کے روشن چہرے سے تو چاند کو نور ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ایک اور بڑا خوبصورت شعر یاد آیا کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ۔ آپ کی جو سواری کی گرد اڑتی ہے اس سے نور لینے کے لیے چاند اور سورج کی دوڑ لگی ہوئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن مبارک، جو خلق، جو آپ کا ظاہری جمال اور آپ کا ظاہری حسن ہے، وہ ایسا ہے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، مردان عرب تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اندر بھی فوقیت لے گئے، خلق میں بھی اور خلق میں بھی۔ اخلاق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ تھا اخلاق حسنہ میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک تم عظیم اخلاق پر فائز ہو، تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اور رب فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم ہو گئے، آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے اخلاق کے اندر بڑی نرمی ہے، بڑی شیرینی ہے، بڑی ملاحت ہے، بڑا چاشنی ہے، لوگوں کو اپنے قریب کر لینا ہے، اور یہ سارے کا سارا رب کی رحمت سے ہے، رب کے فضل سے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، جمع الوسائل کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ تعالی ادبنی فاحسن تأدیبی، بے شک اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ تو جو آداب زندگی ہیں، جو اخلاق ہیں، جو اخلاقی خوبیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ رب العالمین نے سکھائی۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مرتبہ کمال تک پہنچا دوں، اچھے اخلاق جو ہے وہ مرتبہ کمال کو پہنچ جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاق میں سب پر فوقیت لے گئے، اس کا بڑا واضح ثبوت اور بڑی واضح دلیل
اس چیز کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا اور عرصہ دراز تک یہ ستانے کا سلسلہ جاری رہا، تو نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا۔ جتنی انہوں نے نافرمانیاں کی، جتنی انہوں نے رسول کی مخالفت کی، جتنا انہوں نے اللہ کے رسول کو ستایا ہے، اے اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا، ایسا سیلاب بھیجا کہ روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہا۔ نوح علیہ السلام اور آپ پر ایمان رکھنے والے چند افراد جو 100 کی تعداد میں بھی نہ تھے، صرف وہ باقی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ستایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ تو نے ان کو مال دیا، ان کو زینت دی، یہ سب کچھ دیا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال جو ہے وہ مٹا دے اور ان کے دلوں کے اوپر بھی سختی کر دے اور بندش لگا دے کہ یہ ایمان کے قریب نہ آ سکے۔ اور ایسا ہی ہوا، فرعون غرق ہو گیا، اس کے درباری، اس کے لشکری جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر ڈوب گئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا، انہوں نے اپنے مبارک اخلاق کا اظہار فرمایا، لیکن آخر میں جا کے پھر اپنے مخالفین کا صفایا بھی کر دیا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ طائف کے اندر آپ کو شدید زخمی کیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، اتنا آپ کو ستایا گیا اور ایسا زخمی کیا گیا کہ بدن اطہر کا خون جو ہے وہ بہتے ہوئے آپ کے پاؤں مبارک تک آیا، اور آپ کے جو مبارک جوتے نعلین تھے وہ اس خون سے بھر گئے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں کہ آپ کو ستانے والے سارے ہلاک ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس وقت فرمایا؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں، اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اتنی تکلیفوں کے بعد بھی مکہ مکرمہ کے اندر جدا گانا ستائے گئے، وہاں سے طائف آئے کہ شاید یہاں پر کچھ لوگ اسلام قبول کر لے، انہوں نے مکے والوں سے بھی زیادہ تکلیفیں دی، ان سے بھی زیادہ تنگ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، نبی پاک علیہ السلام خلق اپنے ظاہری حسن و جمال میں اور اپنے باطنی حسن و جمال میں، اخلاق میں سارے نبیوں پر فوقیت لے گئے، اور کوئی ہستی، کوئی نبی علم اور کرم میں آپ کے برابر نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی کو اپنے شعر کے اندر بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، آپ بے مثل ہیں، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی، نبی پاک علیہ السلام کے علم میں، کرم میں، فضل میں، عظمت میں، شان میں کوئی نبی آپ کے برابر نہیں۔ تو یہ اہل محبت کا کلام ہے۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ شان سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے
پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں دنیا میں آخرت میں حصہ عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔